اب آ جائیے اس ڈیل کے بارے میں جس کا تھمبنیل کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ نے ذکر پڑا ہے. محمد مالک صاحب انہوں نے ایکچولی یہ خبر دی ہے کچھ دن پہلے بہت اہم 1-2 میٹنگز ہوئی ہیں اور یہ طے پا گیا ہے کہ ایک فائنل اور فرم آفر بھجوایا جائے پی ٹی آئی کو. حکومت اپنے مقررہ مدت سے 1 سال پہلے الیکشن کرانے پر تیار ہے, نہ 1 دن بعد اور نہ 1 دن پہلے. میری اطلاعات کے مطابق یہ ڈیل کل پرسوں تک پہنچ جانی چاہیے تھی, لیکن یہ فیصلہ اور یہ ڈیل تیار ہو گئی ہے. عظمہ بخاری صاحبہ نے اس کے بعد جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی اس افسوسناک واقعے پر دلی طور پر دکھی اور شرمندہ ہیں. کہتی ہیں میں ذاتی طور پر بھی شرمندہ اور معافی کی طلبگار ہوں. انتظامیہ جو بتا رہی تھی وہ مجھے شیئر کرنا پڑا. میرا یہاں پہ ایک سوال ہے, چلے اچھی بات ہے آپ نے معافی مانگ لی, معافی انہوں نے مانگ لی تو کیا ان کو معاف کر دیا؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. 8000 سبسکرائبرز جناب, نمبر بڑی تیزی سے انکریز ہو رہے ہیں. 8000 سبسکرائبرز رہ گئے ہیں صرف 29 لاکھ سبسکرائبرز سے. تو جلد از جلد یہ ٹارگٹ پورا کرنے میں ہماری مدد فرمائیے گا. آپ نے صرف سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے. پتہ کر لیجئے آپ کے آس پاس اگر ابھی تک کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس سے بھی سبسکرائب کروائیے, تاکہ 29 لاکھ سبسکرائبر سے یہ 8000 کا جو فرق اب رہ گیا ہے اس کو جلد از جلد ہم کمپلیٹ کریں. خبریں کافی زیادہ ہیں. ایک تو لاہور کے اندر پچھلا ہم نے ویلاگ کیا تھا, فیک نیوز جو ہے وہ کس طرح پنجاب حکومت کو تکلیف دے رہی تھی, اور اس کے بعد ڈیمیج کنٹرول کے لیے کل رات کو کیا کچھ کیا گیا. اور میں اکثر ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, لونڈے لپاڑے. لونڈے لپاڑے جناب, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہوتا, کارکنوں سے نہیں ہوتا. ان کا تعلق ہوتا ہے بیسکلی کی بورڈ واریئرز, فیک نیوز پھیلانے والے. تو نون لیگی لونڈے لپاڑے بھی جو ہیں وہ کل رات سے ایکٹیو ہو گئے ہیں. ذرا ان کی بھی تھوڑی سی کلاس لیتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں, تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے. لیکن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے اڈیالہ جیل کے باہر کی صورتحال. اب جب سے یہ خبر آئی کہ جناب عمران خان صاحب کا جو ہے وہ علاج کروایا گیا پیمز ہسپتال میں, تو اور اس کے ساتھ ہی کل جمعرات کا دن تھا اور ملاقاتوں کا دن تھا, اور ملاقاتوں کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی وہاں پہ پہنچے, بڑی دیر کے بعد ایکچولی وہاں پہ پہنچے. تو ملاقاتیں تو نہیں ہو سکیں, ہمیشہ کی طرح ان کی بھی ملاقاتیں نہیں ہو سکیں. لیکن اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے وہاں پہ دھرنا دینے کا اعلان کر دیا, اور فیکٹری ناکے کے اوپر جو ہے انہوں نے دھرنا دے دیا. بائی دا وے ابھی آگے چل کے جو ہے ایک ڈیل جو عمران خان صاحب کو آفر ہوئی ہے, جو تھمبنیل کے اوپر آپ نے پڑھا ہوگا, اس کے بارے میں بھی ڈیٹیلز جو ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اچھا جی, تو دھرنے کا اعلان کیا گیا, اور عمران خان صاحب کی خرابی صحت کو چھپانا, انہوں نے کہا جی طبی دہشت گردی ہے اور ہم رات بھی گزاریں گے, اگر ملاقات نہ ہوئی تو صبح اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے. پوری قوم الرٹ رہے, ہم آج رات یہیں رہیں گے. ہمارے تمام ایم پیز ایم این ایز پہنچ رہے ہیں. دھرنے کے اعلان کے بعد پی ٹی آئی رہنما فیکٹری ناکے کے قریب خالی پلاٹ میں بیٹھ گئے. پی ٹی آئی رہنماؤں نے خالی پلاٹ میں آگ جلا لی, اور راول منڈی فیکٹری ناکے پر صرف پولیس اہلکار موجود ہیں. گاڑیوں کے آمد و رفت جو ہے وہ معطل ہے. سہیل آفریدی صاحب نے کہا جی میرے لیڈر کو ہفتے کی رات جیل سے اسپتال منتقل کیا گیا. سوال یہ ہے کہ عمران خان کی صحت کی حالت یہاں تک کیوں پہنچی کہ انہیں اسپتال لے جانا پڑا. بانی کی بیماری کو کیوں چھپایا گیا, بانی کی صحت کے بارے میں ان کے اہل خانہ کو کیوں نہیں بتایا گیا. حالات اگر اتنے سنگین تھے تو بانی کے ذاتی معالج کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا. ہفتے سے لے کر آج تک اس بات کو کیوں چھپایا گیا, اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جو بگوڑا لندن بھاگ گیا تھا, جس کے جعلی طریقے سے پلیٹلیٹس گرے تھے, اس کے لیے پوری دنیا سر پر اٹھائی گئی. میڈیا کو عمران خان کی صحت پر آواز اٹھانی چاہیے. میں بانی کی صحت پر شدید تشویش کا اظہار کرتا ہوں. بانی کی صحت کے حوالے سے پوری قوم غصے میں ہے. جس طرح ایک تصدیق شدہ چور کے لیے آواز اٹھائی گئی, اسی طرح بانی کے حوالے سے آواز اٹھائی جائے. اس سے پہلے فیکٹری ناکے کے اوپر موجود جو ایس ایچ او تھے, ان سے مکالمہ کرتے انہوں نے کہا یہ جو آپ لوگ چوری چوری چپ کے قوم کے لیڈر کو باہر لے کر جاتے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اس چوری کی اب کیا پوزیشن ہے. آج ملاقات کے لیے چھوڑیں گے یا نہیں, ہم آئے ہیں, ہمارے نام ہے. حالات تشویشناک ہیں اور مزید ہوتے جا رہے ہیں. آپ اپنے بڑوں سے بات کریں, اور اگر ملاقات نہیں ہوئی تو حالات خراب ہوں گے اور اس کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے. یہی پیغام ہے, آپ پہنچا دیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا ہمارے کچھ دوست پارٹی ممبران کوشش کر رہے ہیں کسی کی ملاقات ہو. میں یہ نہیں کہہ سکتا کون بات چیت کر رہا ہے. ہم چاہتے ہیں بانی کے ذاتی ڈاکٹرز کو ملاقات کی اجازت دی جائے. ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر خرم مرزا اڈیالہ جیل آ رہے ہیں. ڈاکٹروں کو اپنے طور پر بلایا ہے, اور اگر اجازت مل جائے تو وہ فوری بانی سے ملاقات کر سکیں. ڈاکٹرز کو اگر ملاقات کرنے دی گئی تو یہ قابل اطمینان بات ہوگی. میں کوئی خوشخبری نہیں دے سکتا. ملاقات نہیں ہوئی تو ہم بیٹھے رہیں گے. ڈاکٹرز کی ملاقات کرائی گئی تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. انسانیت کا تقاضا ہے کہ ڈاکٹرز کو ملنے دیا جائے. اور اس کے بعد یہ دونوں ڈاکٹرز, ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر خرم مرزا جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچ گئے, اور ابھی تک جب تک یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ وہیں پہ باہر موجود تھے. ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی گئی. اسی سلسلے میں وہاں پہ آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر خرم مرزا جو ہے انہوں نے بھی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. عمران خان صاحب کو جو بیماری ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا سی آر وی, بیسکلی یہ جو بیماری ہے اس کا نام ہے سی آر وی. سی آر وی کا بر وقت علاج نہ ہونے سے بینائی بھی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا بہتر ہے کہ اس کے باقاعدہ ٹیسٹ کے لیے ہسپتال لے جایا جائے. جیل میں ان کے ٹیسٹ یا علاج بہتر انداز میں ممکن نہیں. سی آر وی کے علاج میں دیر, نامکمل علاج کی وجہ سے یہ خطرناک ہو جاتی ہے. آنکھ کا پریشر بڑھ جاتا ہے,
گلوکوما یا کالا موتیا اس قسم کی چیزوں سے بچانا ہے. میں دعا کرتا ہوں جس ڈاکٹر نے علاج کیا ہے وہ اچھے سے کیا ہو. میں معائنے کے لیے اپنا پورا سامان ساتھ لایا ہوں, لیکن جو بیماری خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے اس کا علاج جیل کے اندر ممکن نہیں. اس کے لیے باقاعدہ آپریشن تھیٹر لے جانا ضروری ہوتا ہے. میں نے چونکہ ابھی معائنہ نہیں کیا, میں ان کی کنڈیشن یا پم ہسپتال میں ان کا جو علاج ہوا ہے اس حوالے سے کچھ نہیں بتا سکتا. دوسرا, یہاں سے معائنہ کر کے اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے, باقی جو باقاعدہ معائنے کی مشینری ہوتی ہے وہ ہسپتال میں ہی ہوتی ہے, اس کو یہاں لانا ممکن نہیں ہے. جنید اکبر صاحب نے جو پی ٹی آئی کے پی کے صدر ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی اڈیالہ جیل کی موجودہ صورتحال اور چیئرمین عمران خان کی صحت کے پیش نظر خیبر پختونخوا کے تمام پارٹی ونگز, عہدیداران اور کارکنان کو فوری طور پر ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے. ہم اڈیالہ کے باہر موجود ہیں. جیسے ہی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے لائحہ عمل دیا جائے گا, اس پر بلا تاخیر اور بھرپور عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. اب اس ساری چیز کے اندر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, ایک تو ٹھیک ہے انہوں نے ڈاکٹرز کو بلا لیا, لیکن بھائی جب آپ کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی وہ ڈاکٹرز کو کہاں ملنے دیں گے, اور رات کے اس پہر ملاقات کروانے کا مطلب کوئی سینس ہی نہیں بنتا تھا کہ وہ ملنے دیں گے. لیکن چلیں ٹھیک ہے. دیکھیے میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دس ان اے بیڈ وے, لیکن حکومت کی کوتاہی اور بے وقوفی کی وجہ سے میں صرف 1 منٹ کے لیے سوچ رہا تھا, پچھلے ویلاگ میں تو بڑی ڈیٹیل سے میں نے بات کی تھی, لیکن ایکچولی اگر کوئی کسی کے اندر کوئی سینس ہوتی اس ساری چیز کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے, حکومت کے حوالے سے, تو وہ ایکچولی جس دن یہ آپ نے علاج کرایا تھا نا, اور جب وہ علاج کرا کے واپس آ گئے تھے, تو آپ نے صرف 4 سطروں کی ایک پریس ریلیز جاری کرنی تھی, جس میں آپ نے یہ کہنا تھا کہ جی عمران خان صاحب کی آنکھ کا ایک ایشو تھا, ان کو بر وقت علاج ان کا کروایا گیا, ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا, وہاں پہ ڈاکٹرز نے دیکھا اور اب وہ بالکل ٹھیک ہیں. دیٹس اٹ, بات ختم. اور ہمارے لیے جو ہے وہ سب برابر ہیں, اور چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو, انہیں بہترین طبی امداد جو ہے وہ فراہم کی جائے گی, ختم ہوگی بات. لیکن اس بات کو چھپایا گیا, اسے جو ہے وہ انڈر دا کارپٹ جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی گئی, اور الٹیمیٹلی دا ہول تھنگ بیک فائرڈ. اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو 8 فروری ہے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے, احتجاج جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے, اور اس سے پہلے آپ نے ان کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ ایک ایشو دے دیا ہے جس کے اوپر وہ بیٹھ کے کھل کے اب کھیل سکتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ تو ہیں جھوٹے, یہ دیکھیں یہ فراڈ کرتے ہیں, یہ دیکھیں یہ باتوں کو جو ہے وہ چھپاتے ہیں اور ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو حکومت کی بے وقوفی نے ایک ان کے ہاتھ میں ایک چیز جو ہے وہ پکڑا دی ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ اب ظاہری بات ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گی. اس کے علاوہ معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے کہا جی آج ہم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں, رات یہی رہیں گے. آج ہم نے عمران خان کے معائنے کے لیے 3 ڈاکٹرز کے نام دیے, مگر حکومت نہ مانی. بانی پی ٹی آئی کی صحت کو نان ایشو قرار دینا بہت افسوسناک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی ہم جو آج کرنے جا رہے ہیں, یعنی کہ آج کا دن, اس میں مجمع اکٹھا نہیں ہوگا, ہم ضمانت دیتے ہیں ذاتی مولج باہر آ کر سیاسی بیان نہیں دے گا. علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی عمران خان اللہ کی حفاظت میں ہے, وہ لاکھوں کی دعاؤں سے محفوظ ہیں جو ہر روز اس کے لیے دعا کرتے ہیں, انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. حکومت اور ان کے کارندوں کے ان ہتھ کنڈوں سے مت بھٹکیں, ہم عمران خان کی ہدایت پر عمل درآمد پر توجہ مرکوز ہمیں رکھنی چاہیے. اس کے علاوہ جناب انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں عمران خان اور بشرا بی بی کے طبی معائنے سے متعلق دائر درخواست پر سماعت جو ہے وہ آج ہوگی. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ طبی معائنے کے حوالے سے ہی آج جو ہے وہ درخواست لگی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کورٹ کے اندر آج جب اس کیس کی سماعت ہوگی تو اس میں کیا چیز ڈسکس ہوتی ہے. تو کیا کورٹ جو ہے وہ آرڈر دیتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں وہ جا کے ان کا چیک اپ کر سکیں, یہ امپورٹنٹ بات ہے. بہرحال ابھی تک جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آدھی رات سے زیادہ کا وقت آلریڈی ہو چکا ہے. دھرنا وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر جاری ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ کوئی ملاقات کی اجازت دی جائے. فی الحال ایز آئی اسپیک کوئی بہت بڑی چانسز اس چیز کے نہیں لگ رہے. کارکنوں کی تعداد نسبتاً تھوڑی سی پہلے سے زیادہ ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے. ابھی بھی وہ جس طرح 10,000 کا جو نمبر وہ لوگ بار بار ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اب آ جائیے اس ڈیل کے بارے میں جس کا تھمبنیل کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ نے ذکر پڑا ہے. محمد مالک صاحب سینئر اینکر پرسن, انہوں نے ایکچولی یہ خبر دی ہے. انہوں نے کہا جی کچھ دن پہلے بہت اہم 1-2 میٹنگز ہوئی ہیں اور اس کے بعد ایٹ دا ہائیسٹ لیول یہ طے پا گیا ہے کہ ایک فائنل اور فرم آفر بھجوایا جائے پی ٹی آئی کو. وہ آفر یہ ہے, پی ٹی آئی واپس پارلیمان میں آئے, کمیٹیوں میں واپس آئے, پارلیمان کے پروسیجرز میں حصہ لے, اس کو ایک فعال ڈیموکریسی کی شکل دے, اور اس کے بدلے میں 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ چیف الیکشن کمشنر کے بجائے پورا الیکشن کمیشن ریکنسٹیٹیوٹ ہوگا, قوانین بھی تبدیل کیے جائیں گے تاکہ اگلے الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں. اور سب سے بڑی بات, حکومت اپنے مقررہ مدت سے 1 سال پہلے الیکشن کرانے پر تیار ہے, نہ 1 دن بعد اور نہ 1 دن پہلے. اور فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ آفر ہے, اور اگر چیزیں اس طرح چل پڑتی ہیں تو پھر ڈاؤن دا روڈ
سال ڈیڑھ سال کے اندر آپ کو یہ بھی نظر آئے گا جو اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی لیگل پرابلمز کے اندر بہتری اور کمی، اور ان لوگوں کے یعنی کہ جو اسیر رہنما ہیں جو کوٹ لکھپت جیل وغیرہ یا دیگر جو ان کے رہنما قید وغیرہ ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے کمی نظر آئے گی. لیکن یہ ایک پیکج ڈیل ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. میری اطلاعات کے مطابق یہ ڈیل کل پرسوں تک پہنچ جانی چاہیے تھی، لیکن یہ فیصلہ اور یہ ڈیل تیار ہو گئی ہے. اب اس پر کیا جواب آتا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مانتے ہیں تو مانیں، نہیں مانتے تو نہ مانیں. اب یہ مالک صاحب جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ ڈیل پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت آفر ہو رہی ہے. اب اس میں دو چار مسئلے ہیں اس ساری چیز کے اندر. پہلی بات تو یہ کہ ڈیل جو ہے وہ آفر کس کو کی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر دو دھڑے ہیں اس وقت براڈلی سپیکنگ. ویسے تو کئی دھڑے ہیں لیکن براڈلی سپیکنگ جو ہے وہ دو دھڑے ہیں. ایک جو ہے وہ ڈوز کے ہیں، مثال کے طور پہ جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں، معاملے کو ڈیل کی طرف لے جانے کی بات کرتے ہیں، اس طرف آنے کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اور دوسرا دھڑا جو ہے وہ ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں ماننا، ہم اسٹریٹ پاور کے اوپر جائیں گے اور ہم جو ہے وہ ہر صورت جو ہے کنفرنٹ کریں گے اس گورنمنٹ کو. نتھنگ ڈوئنگ، عمران خان صاحب کو رہا کریں، اس سے نیچے ہم کسی صورت نہیں مانیں گے. یہ وہ ایک دھڑا ہے. تو اس میں سے کون سا دھڑا جو ہے وہ ایکچولی اس ڈیل کے بارے میں ڈسکشن کرے گا، اور کیا اس ڈیل کو عمران خان صاحب کے پاس لے جایا جائے گا، کیونکہ الٹیمیٹلی تو سٹیمپ جو ہے نا، آخری سٹیمپ اور آخری جو سگنیچر ہے وہ تو عمران خان صاحب کا ہی ہوگا. اور کیا وہ اس قسم کی کسی ڈیل کو مانیں گے جس میں ان کو لگے کہ ابھی مجھے سال ڈیڑھ سال اور بھی ابھی جیل میں رہنا پڑے گا؟ اور کیا یہ حکومت کی جانب سے کہیں بلف تو نہیں ہو رہا؟ کیونکہ سامنے 8 فروری کا احتجاج ہے. میرے خیال میں آبویسلی جب یہ ڈیل آفر ہوگی تو یہ بھی کہا جائے گا اپنے احتجاج وغیرہ بند کریں، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور جو معاملات اگر طے ہو گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اسی کے مطابق جو ہے چلیں گے. ٹائم لائن جو ہے اس کی یہ ہوگی. تو کیا حکومت کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ سب سے بڑی بات یہ. اس کے علاوہ اس ڈیل کا ضامن کون ہوگا؟ اگر ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کو آفر کی جائے گی تو کوئی نہ کوئی تو اس کا جو ہے وہ گارنٹر کون ہوگا جس کے اوپر عمران خان صاحب کو بھی پوری طرح اعتماد ہو. اس کے علاوہ حکومت کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ میرے خیال میں حکومت کو یہ ہوگا کہ ان کے خلاف احتجاج وغیرہ ہونا بند ہو جائیں گے، جو ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے وہ ہوگا. اور یہ میرے خیال میں مالک صاحب ابھی جو چیزیں بتا رہے ہیں نا، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں ڈسکس کی پھر بھی کی جا سکتی ہیں. اس میں کئی ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو پیچھے ابھی چھپی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ اداروں کے اوپر تنقید، فیلڈ مارشل کے اوپر تنقید، ان کے اگینسٹ جو ٹویٹس کی جاتی ہیں یا جو کچھ بھی پاکستان تحریک انصاف جو پوزیشنز لیتا ہے وہ سارا اس سے میرے خیال میں پیچھے ہٹنا پڑے گا. سو یہ چیزیں بھی جو ہے میرے خیال میں ضرور ہوں گی. اس کے علاوہ یہ ڈیل اگر دی جا رہی ہے تو ایکچولی یہ کس کی مجبوری ہے؟ کیا یہ حکومت کی مجبوری ہے، یا یہ پاکستان تحریک انصاف ڈیمانڈ کر رہی ہے، یا اس کے اندر جو نئے اپوزیشن لیڈر ہیں اچکزئی صاحب، کیا وہ کوئی رول ادا کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ ڈیل منظور نہیں ہوتی، دی ورسٹ کیس سینیریو، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کے بعد مطلب معاملات جو ہیں وہ اور خراب ہو جائیں گے؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے چیئرمین عمران خان کی صحت کے حوالے سے قومی اخبارات اور سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی خبروں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. کور کمیٹی پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ عمران خان کی صحت کے بارے میں فوری طور پر واضح اور مکمل معلومات فراہم کی جائیں اور ان کی فیملی، پارٹی رہنماؤں اور وکلاء سے فوراً ملاقات کروائی جائے. یہی مطالبہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے بھی کیا گیا ہے. اجلاس میں کور کمیٹی کے اراکین کو 8 فروری کی تیاریوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی، جبکہ اتحادی جماعتوں کی جانب سے جاری کردہ ہدایات سے بھی آگاہ کیا گیا، جس پر کور کمیٹی نے اطمینان کا اظہار کیا. اب اس کے اوپر سینیٹر مشال یوسفزئی صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا. کہتی ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب بصد احترام کور کمیٹی میں تفصیل سے ڈسکس ہونے والے عمران خان کے احکامات پر عمل درآمد کرنے یا نہ اس پہ تذکرہ ہے، نہ ہی اس میں خان صاحب سے ملاقات اور شوکت خانم کے ڈاکٹرز کی رسائی نہ ہونے کی صورت میں کے پی کو بند کرنے کے حوالے سے کوئی گفتگو اور ڈسکس کی گئی آپشنز کا کوئی ذکر ہے. اس ہومیوپیتھک پریس ریلیز میں تو سارے لیے گئے فیصلے کہیں غائب ہو گئے ہیں جو 2 گھنٹوں کی طویل نشست کے بعد پارٹی نے لیے. یہ پریس ریلیز تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے. سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ پریس ریلیز کہاں سے آئی، کیونکہ یہ تو کور کمیٹی کی میٹنگ کے منٹ سے مطابقت ہی نہیں کر رہی. میٹنگ میں تو کچھ اور فیصلے ہوئے ہیں جو اس پریس ریلیز کا حصہ نہیں ہیں. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی سینیٹر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے سیکرٹری اطلاعات کے اوپر جو ہے وہ شک کا اظہار کر رہی ہیں کہ بھئی جو باتیں اصل ہوئی تھیں وہ کدھر ہیں، کے پی کو بند کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کیونکہ فیصلے تو کچھ اور ہوئے ہیں. تو یہ جناب ایک گفتگو ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک دوسرا واقعہ جس کے بارے میں پچھلے ویلاگ میں بڑی ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کیا تھا، وہ تھا جناب لاہور میں بھاٹی گیٹ کے اوپر جو پیش آنے والا ایک واقعہ ہے، جس میں ایک ماں اور بچی جو ہے وہ ایک مین ہول کے اندر گر گئے تھے، اور اس کے بعد حکومت پنجاب نے جو ہے اسے چھپانے کی کوشش کی، اس کے اوپر غلط اسے جو ہے وہ فیک نیوز قرار دیا گیا اور سب کچھ ہوا. تو
اس کے بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے بڑا سویر قسم کا ڈیمیج ہوا پنجاب حکومت کی کریڈیبلٹی کو. تو مریم نواز صاحبہ نے جو ہے اس کے بعد ایک میٹنگ کال کی. اب یہ میٹنگ میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ تھی. وہ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس کو تمام چینلز کے اوپر جو ہے وہ دکھایا گیا. ایز اے میٹر آف فیکٹ جیو کے اوپر حامد میر صاحب کا شو ڈراپ کر دیا گیا. مطلب شو چلتا ہوا شو جو ہے اسے ڈراپ کر دیا گیا. اور میں نے جیو میں کام کیا ہوا ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حامد میر صاحب کا شو روک دینا مطلب دس کمز فرام دا ہائیسٹ آرڈر کہ بھائی یہ کرنا پڑے گا. تو مریم نواز صاحبہ جو ہے بالکل پرائم ٹائم کے اندر جا کے جو ہے وہ اس میٹنگ سے خطاب کیا اور وہ تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نشر ہوئی. اچھا جیو نے تو اس کو بالکل مطلب پروگرام بند کر کے چلایا. باقی چینلز کے اوپر پھر بھی جو ہے وہ سائڈ کے اوپر ونڈو کے اندر جو ہے وہ ان کی میٹنگ کی فوٹیج جو ہے وہ چلتی رہی, لیکن پروگرامز جو ہیں وہ ویسے اس کے مطابق چلتے رہے. اب اس کے بعد انہوں نے جو ہے مریم نواز صاحبہ نے یہاں پہ جو گفتگو کی وہ کلیئر کٹ نظر آ رہا تھا کہ ناؤ پنجاب گورنمنٹ از ان ڈیمیج کنٹرول, کہ جو امبیرسمنٹ ہوئی ہے ہمیں پچھلے 24 گھنٹے میں اس کو اب کسی طرح ٹھیک کیا جائے. اب اس کے اندر انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, ڈی سی لاہور, ڈی جی, ایل ڈی اے, ان سب کو جو ہے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جی آپ کو سزا ملنی چاہیے, لیکن آخر میں سزا نچلے عملے کو دی گئی. فیک نیوز دینے پر عظمہ بخاری کو بھی انہوں نے کلین چٹ دے دی اور انہوں نے نام لیے بغیر دوسروں صوبوں کے اوپر جو ہے اس پہ بھی انہوں نے تنقید کی. اب اس ساری چیز کے اندر جو کامنٹری انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ جی لاہور جیسے بڑے شہر میں اس قسم کا واقعہ ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا. واقعہ اور قتل میں کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے متاثرہ فیملی کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اعلان کیا کہ کنٹریکٹر سے 1 کروڑ روپے کا معاوضہ دلوایا جائے تاکہ متاثرہ خاندان کو مالی امداد فراہم کی جا سکے. انہوں نے کہا حادثہ ناقابل برداشت ہے اور لاہور جیسے بڑے شہر میں ہرگز قابل قبول نہیں. انہوں نے سوال اٹھایا کہ ٹیپا اور واسا سے ذمہ داران کے نام کیوں نہیں سامنے لائے گئے اور گرفتاریاں کیوں نہیں کی گئیں. انہوں نے کہا کہ حادثے کے بعد ہر لمحہ کر بھرا رہا اور یہ مجرمانہ غفلت ہے. حادثے کو دبا کر معمولی شکل دینے کی کوشش کی گئی, لیکن اب انصاف ہوگا. انہوں نے لاہور واقعے کے ذمہ داروں کو فوری طور پر ملازمت سے برطرف کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ انہیں دوبارہ نوکری نہیں ملے گی. انہوں نے کہا میں اس واقعے کی ذمہ داری 3 لوگوں پر عائد کرتی ہوں جن کی مجرمانہ غفلت ہے. انہوں نے آئی جی پنجاب, سی سی پی او لاہور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پروجیکٹ مینیجر اصغر سندھو, عثمان یاسین اور سیفٹی انچارج دانیال اور احمد نواز کو گرفتار کریں اور ان پر غفلت کا مضبوط کیس بنائیں کیونکہ انہیں چھوڑنا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہماری معذرت کرنے سے وہ لڑکی اور بیٹی واپس نہیں آ سکتے. پروجیکٹ ڈائریکٹر اور واسا کے متعلقہ عہدیداران کو نوکری سے برخاست کیا جائے. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ لڑکی اپنی بیٹی کے ساتھ کھلے مین ہول میں گر گئی اور 3 کلومیٹر آگے سے اس کی لاش ملی, جبکہ ہم کہہ رہے تھے کہ وہ تو گری ہی نہیں ہے. انہوں نے بریفنگ کے دوران عظمہ بخاری صاحبہ کا ذکر کیا. انہوں نے کہا جی کہ نام عظمہ بخاری کا آ رہا ہے, عظمہ بخاری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے, کیونکہ عظمہ بخاری کو جو انفارمیشن ہمیں بھی مل رہی تھی, آپ سب کو بھی مل رہی تھی, وہی انفارمیشن عظمہ بخاری کو بھی مل رہی تھی. عظمہ بخاری صاحبہ نے اس کے بعد جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا جی اس افسوسناک واقعے پر دلی طور پر دکھی اور شرمندہ ہیں. انتظامیہ نے غلطی چھپانے کے لیے غلط حقائق شیئر کیے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آج غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپایا نہیں بلکہ برملا اس پر ندامت کا اظہار کیا اور گنہگاروں کو گرفتار کروایا, کیونکہ پنجاب میں انسانی جان کے ضیاع کی کوئی معافی نہیں. میں ذاتی طور پر, اب یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے, کہتی ہیں میں ذاتی طور پر بھی شرمندہ اور معافی کی طلبگار ہوں. انتظامیہ جو بتا رہی تھی وہ مجھے شیئر کرنا پڑا. استعفے کے لیے بھی تیار تھی, لیکن وزیر اعلیٰ کا حکم تھا کہ میری غلطی نہیں ہے. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. میرا یہاں پہ ایک سوال ہے, چلے اچھی بات ہے آپ نے معافی مانگ لی, اٹ ٹیکس گٹس ٹو ڈو دیٹ. آپ نے کیا, غلطی تھی آپ کی, ایسا نہیں آپ کی غلطی نہیں تھی. یو آر دا منسٹر فار انفارمیشن اینڈ یو فیڈ دا میڈیا فیک نیوز. آپ نے انہیں ایکچولی فیک نیوز دی, اس قتل کو, اس حادثے کو جو ہے وہ فیک نیوز قرار دے کے, ٹھیک ہے. اور اس وقت عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ خود کورٹ آف لاء کے اندر موجود ہیں 2 مختلف کیسز میں, جس کا تعلق جو ہے وہ ایک تو ان کی ایک فیک ویڈیو کے اوپر, جس کے بالکل انہوں نے ٹھیک کیا, انہوں نے مقدمہ دائر کیا, اور ایک یہ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ فیک نیوز کے چکر میں خود بھی اس وقت عدالت کے اندر ہے. معافی انہوں نے مانگ لی, تو کیا ان کو معاف کر دیا جائے؟ کیونکہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا جو پیکا کا قانون ہے, اگر وہ صحافیوں پہ لگتا ہے, وہ دیگر افراد کے اوپر لگتا ہے, کیا وہ یہ پلی لے سکتے ہیں جا کے کورٹ کے اندر کہ جی وہ مجھے تو انفارمیشن ہی غلط دی گئی تھی؟ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا عدالت جو ہے وہ ان کو اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ جناب مجھے تو انفارمیشن ہی غلط دی گئی تھی؟ نہیں نا, وہ ان کو بالکل اس بات کی اجازت نہیں دے گا. وہ کہیں گے آپ کی ذمہ داری تھی, آپ کو کسی نے انفارمیشن دی, غلط دی, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, آپ نے اس کو ویریفائی کیا.
تو اگر وہ رول ان صحافیوں پہ لگ سکتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر کیوں نہیں لگ سکتے؟ اور بائی دا وے آپ تو خود کہتی ہیں نا پیکا صحافیوں کے لیے تو ہے ہی نہیں. یہ تو عام لوگوں کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی غلط انفارمیشن شیئر کرتا ہے تو یہ ان کے لیے ہے. تو یہ عظمہ بخاری صاحبہ کے اوپر یہ پیکا کیوں نہ لگے پھر؟ اب آپ کو احساس ہو رہا ہے، اب عظمہ بخاری صاحبہ کو اس تکلیف کا احساس ہو رہا ہے کہ آپ نے ایسے موقع کے اوپر جہاں پہ ایک گھر میں 2 ڈیتھس ہوئی ہوئی تھی اس کے حوالے سے آپ نے فیک نیوز پھیلائی کہ نہیں جی یہ تو سب کچھ ہوا ہی نہیں، ایسا کچھ ہے ہی نہیں، دس از فیک نیوز.